بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار میں ملیشیا سے سری لنکا سفر کر رہا تھا۔ سری لنکن ایئر لائن کی پرواز جب کولمبو کے قریب پہنچی تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کے دائیں جانب سرندیپ کی پہاڑیاں ہیں جن میں مشہور زمانہ ایڈم پیک یعنی کوہ آدم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوہ آدم کا مسحور کن منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ سطح مرتفع طرز کی ان پہاڑیوں میں واقع بلند ترین پہاڑی کوہ آدم کہلاتی ہے۔ اس پہاڑی کے ساتھ ایک بڑی آبشار کا منظر نہ بھولنے والا تھا۔ یہی آبشار بعد میں ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سرسبز و شاداب ان پہاڑیوں میں واقع کوہ آدم دنیا کے سیاحوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اسے کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 2 فٹ 7 انچ چوڑا ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کے پاؤں کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوا جی کا ہے۔ اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ آج کے جدید مواصلاتی دور میں بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 4 گھنٹے کی پیدل مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڈا کہا جاتا ہے اور انگریز اسے ایڈم پیکس کہتے ہیں۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر واقع نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کٹھن راستے میں کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں۔ اکثر زائرین یہ سفر رات کے وقت کرتے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر تابناک ہے۔ سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوش کن نظر آتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو کا ورد کرتے ہیں۔ گزار راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائی میں کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان آنے کے بعد سیلان کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سیلان کے راجہ حکمران نے میرے سفر کا اہتمام کیا۔ سیلان میں آدم کو باوا اور ہوا کو ماما کہتے ہیں۔ راجہ نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیے جو مجھے ڈولا میں بٹھا کر لے جاتے تھے۔ راجہ نے 4 جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے۔ یہ جوگی ہر سال قدم کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ 3 برہمن اور 10 اہلکاروں کے علاوہ 15 آدمیوں نے دریا کو عبور کیا۔ وہاں سے ہم مینار منڈلی پہنچے۔ وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجہ کا غار کہتے ہیں۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیپ کہتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے زائر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے اسے راستے میں ایسے خوشنما درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ پہاڑی سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کے ذریعے قدم مبارک تک جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک کو بابا کا رستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا۔ ماما کا راستہ آسان ہے۔ اس راستے سے زائر واپس آتے ہیں اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی۔ بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے۔ اس خطرناک ڈھلوان دار راستے پر زائرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑھیاں کھدوائی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی ہیں۔
یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے اور گرنے کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے جسے سکندر اعظم کے غار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے۔ اس چشمے میں مچھلیاں بکثرت ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں۔ چشمے سے 7 میل کے فاصلے پر غار ہجر ہے۔ یہ غار حضرت ہجر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس غار سے 2 میل اوپر قدم کا نشان ہے۔ یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق 7000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے 9 میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ 6 میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد چڑھائی اس طرح کی ہے کہ زنجیروں کی مدد سے چڑھا جاتا ہے۔ اگر پاؤں چوک جائے یا چڑھنے والا نیچے کی طرف دیکھ لے تو سر پھر جاتا ہے اور مسافر کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے نہ دیکھیں اور سنبھل کر قدم رکھیں۔ اس کے بعد ایک لوہے کا زینہ آتا ہے جو 40 فٹ اونچا ہے۔ یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے۔ بدھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائر اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ سری لنکا کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زید حسن سیرانی نے اس قدم کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن شریف میں یا حدیث میں اس قدم کے بابت کوئی سند نہیں ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ بابا آدم سرندیپ کے ایک پہاڑ پر جس کو نو کہتے ہیں اتارے گئے، جبکہ حضرت اما حوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اصفہان میں۔ آج کے دور میں کوہ آدم تک رسائی ابن بطوطہ کے زمانے کی نسبت اتنی مشکل نہیں، تاہم پھر بھی یہ سفر خاصا کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اس چوٹی کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔